پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں غصہ اور ان کے جذبات مشہور ہوئے جب ایک شیطان سے کم انسان نے، بلکہ میں یہ کہوں گا یا پورا اقوام الشیاطین گروہ کے قرآن کریم کی 26 آیات پر پابندی لگانے کے لیے ایک رٹ سپریم کورٹ لگانا، اور اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی حرکات آج بھی بلکہ ماضی میں بھی ہوتی بھائی نیچے بیٹھ کے کوئی نہیں نیچے بیٹھ کے رہنا، نیچے بیٹھ اور یہ ایک سازش کے تحت ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر مختلف ممالک میں اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کریم میں تحریف کے خلاف، تحریف کی یہ حرکات ہوتی ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی قرآن کی تحریف کا مطالبہ کیا یا عدالت میں گیا، اس کو کامیابی حاصل نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ فرماتا ہے اللہ رب کریم، اگر تم شک کرو اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندوں پر اتارا، اس شیر سے ایک صورت کو دیا اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو پھر ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ اور پھر فرماتا ہے رب کریم قرآن کریم میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً قرآن کو اتارنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی ہر قسم کی حفاظت کریں گے۔ پھر ہے دنیا کی کوئی طاقت جو قرآن کے ایک نقطے کی بھی تبدیلی کر سکے، ایک زبان ایک شعر کی بھی تبدیلی تو لا سکے؟ آپ کو یاد ہوگا جانور چوپڑا نام کے ایک شخص نے کئی سال پہلے کلکتہ ہائی کورٹ میں گرفتار ہوا اور اس نے بھی یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کی ان آیات میں یہ ہے مختلف باتیں تھی، ان کو دہرانا نہیں پڑ سکتا، اور اس نے پورے قرآن پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ اس وقت بنگال کے علماء نے، بنگال کے اہم وکلاء نے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد وکلاء نے یہ طے کیا کہ ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کہ قرآن کی آیات میں یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ صحیح
صحیح ہے، یہ صحیح ہے، صحیح ہے، ان کو فلاں شخص نے جو تعبیر کی ہے وہ غلط ہے، اس پر بحث نہیں کریں۔ اور بحث صرف اس پر ہوگی کہ کیا آسمانی کتاب پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور اس وقت اٹارنی جنرل نے مدلل بحث کی، اور کسی بھی وکیل نے اس سے ہٹ کر بحث نہیں، وجود سب کی عدالت جب مدلل تقریر ہوئی، مدلل بحث ہوئی کہ کیا آسمانی کتاب پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، تو اس وقت متحد نے فیصلہ کیا کہ آسمانی کتاب پر پابندی لگانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی۔ کون لگا سکتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس وعدہ اللہ شریک نے یہ وعدہ فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ اور یہاں میں یہ سوال کروں، اس شخص سے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، شیطان سے انسان سے، کہ 1400 سال میں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں جو قرآن کریم محفوظ رہا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کر سکی؟ مرتے دم تک جب تک اس کے سینے میں سانس تھی وہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہا، اور قبر تک اس کے سینے اور قبر تک پہنچا، کوئی ختم نہیں کر پایا۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان، اور کروڑوں حفاظ ہیں جو قرآن کریم محفوظ رہا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کر سکی؟ مرتے دم تک جب تک اس کے سینے میں سانس تھی وہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہا، اور قبر تک اس کے سینے اور قبر تک پہنچا، کوئی ختم نہیں کر پایا۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان، اور کروڑوں حفاظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، حافظ قرآن ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے دنیا کا کوئی کونا ہو۔ آپ مشرق میں رہنے والے مسلمان سے جو حافظ قرآن ہے، اور مغرب میں رہنے والا مسلمان جس کے سینے میں قرآن ہے، اس سے آپ پڑھوا لیجیے۔ جو قرآن مشرق میں رہنے والا مسلمان پڑھے گا، کوئی مغرب میں رہنے والا مسلمان پڑھے گا، کوئی ایک نقطے کا بھی فرق آپ کو نہیں ملے گا، نقطے کا یا زیر کا فرق کا۔ اور یہ الزام اور یہ کہنا کہ یہ جہاد کو ترغیب دیتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو شخص سپریم کورٹ میں گیا اس کو جہاد کا مطلب بھی پتا ہے۔ جہاد کا مطلب تلوار اٹھانا ہی نہیں ہے، جہاد کا مطلب اس شخص سے مقابلت کرنا بھی جہاد ہے۔ برائی سے روکنا بھی جہاد ہے۔ جو تعلیم سے آراستہ لوگ نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کو تعلیم کی طرف لانا، ان کو جہالت سے نکالنا بھی جہاد ہے۔ برائیوں کو روکنا بھی جہاد ہے، صرف تلوار اٹھانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں اس شخص کا
اس شخص کے نام کی چھوڑ. میں کہتا ہوں ایسے مخلوق شخص کا نام لینا غلط ہے. جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کا مقصد یہ ہو جس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، جس پر CBI نے چھاپے ڈالا، جس نے کروڑوں روپے کا خبر کیا ہو، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس نے پبلسٹی اور ان مقدمات سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا. اور غور کیجیے، اس شخص کو لانے والا نہیں. اور کون سی پارٹی اس وقت اتر پردیش کے اقتدار میں تھی جو اس وقت اس شخص کو، جس نے وقوف کا چیئرمین اکھلیش کی تو سرکار تھی، اکھلیش کو لے کر آئے اور لے کر آیا وہ وزیر، وہ رامپور میں رہنے والا وزیر، وہ مغرور وزیر جس نے علماء کی توہین کی، جو یہ کہتا تو خدائی کا دعویدار تھا، جو یہ کہتا تھا کہ آسمان کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اور زمین کے فیصلے ہم کرتے ہیں. اس نے رامپور میں تقریر کی. اس شخص کا حشر کو دیکھ لیجیے آپ، جو اپنے ساتھ جہازوں میں بٹھا کر اس شخص کو لے کر پھرتا تھا، جس پر شیعہ امام نے اعتراض کیا کہ جواد صاحب محترم تشریف فرمائے، انہوں نے اس وقت مخالفت کی کہ اس شخص کو یہ ذمہ داری مت ہو، لیکن نہ اکھلیش مانے نہ وہ شخص مانا جو رامپور میں وزیر تھا، نام آزم تھا، وزیر بن گیا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا وزیر اعظم میں. وہی تو ہمارے اوپر اس نے مسلط کیا اس شخص کو. وہی تو اکھلیش یادو ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق. وہی شخص اس کو لے کر آیا اس اعظم کے کہنے پر جو رامپور کا رہنے والا ہے، اور آج جن کی سلام تجھے پیچھ گئی، جس نے ہزاروں مسلمانوں کو اتر پردیش میں تباہ برباد کیا، جس نے غریبوں کو ملازمتوں سے نکالا، نوجوانوں کو ملازمتوں سے نکالا، بیواؤں کے مکانات پر بلڈوزر چلوائے. غرور اور تکبر کا عالم یہ تھا کہ اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے رامپور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو کہ یہ تنخواہیاں ہے، یہ تو ہمارے جوتے صاف کریں. اور آج کون کس کے جوتے صاف کر رہا ہے؟ یہ روشن کی طرح ہے. ہم میں سے لوگ ہیں جو ہمارے دشمن. یہ شخص وہ تھا جس کو موقع ملا تھا اتر پردیش کے عوام کی، اتر پردیش کے مسلمانوں کی خدمت کرنے. یہ شخص چاہتا کہ مسلمانوں کو نوکریاں دے سکتا تھا، اور وہ شخص چاہتا اس کو جو اختیارات تھے اس کے بعد کو وزارت دیتی، طالبان بہت وزارت دیتی، بہت کچھ کرتا تھا، لیکن نوکریوں سے نکالا، مکانات توڑے، الزامات لگائے، علماء کی توہین کی، داڑھی والوں سے نفرت. سربراہی اس کی تھی اکھلیش یادو. کل کے اخبار میں تو آپ نے روزنامہ انقلاب میں پڑھ لیا ہوگا، فرماتے ہیں اکھلیش یادو نہ مجھے علماء کی ضرورت، نہ مجھے مسلمانوں کی ضرورت، نہ ان داڑھی والوں کی ضرورت. کل جو مسلمان اپنے کندھے پر بٹھا کر اس اکھلیش یادو کو اقتدار میں بٹھانے والا تھا، آج وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں سے دور ہوں. تو آپ کس سیکولرزم پر یقین رکھیں گے؟ کون سیکولر ہے آج؟ کوئی ہمارے لیے سیکولر نہیں. اس سیکولرزم صرف دکھاوا ہے. اس ملک میں ہندوستان اگر
دنیا میں نکاح اٹھانا ہوگا، دنیا میں نکاح اٹھانا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو سلوک روا ہے، وہ درد جو ہمارے سینوں میں ہے، اس درد کو ہم چھپائے ہوئے ہیں، کوئی سن رہا اور کوئی ہمارا درد نہیں سن رہا۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ خاموشی نہیں ہو رہی۔ آج ہر شخص یہ چاہتا میرا کاروبار محفوظ رہے، میرے بچے محفوظ رہے، میرا گھر محفوظ رہے، ہماری جانیں محفوظ رہے۔ یہ وہ دعا کرتا ہے وہ اسی سے۔ عزیزان محترم، میں جس موضوع پر تھا جی پتا جہاں تک قرآن کریم اور اسلام کا تعلق، سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔